أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم آج انشاءاللہ العزیز اپنا دوبارہ یہ اسباق کو ریوائز کریں گے. اس کی ریویژن ہوگی تمام اسباق کی. جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے اس قاعدے کے 22 اسباق ہیں. آج ہم دوبارہ سے یہ ریویژن کریں گے تمام اسباق کی. آج پہلا سبق پڑھیں گے, فرسٹ لیسن پڑھیں گے ہم, جس کا ٹائٹل ہے حروف مفردات. کون سا سبق پڑھیں گے ہم؟ اسباق میں سے آج ہم پہلا سبق دوبارہ سے پھر ریوائز کریں گے. پہلا سبق ہے حروف مفردات. علم کے بارے میں احادیث کے اندر بھی بہت آیا. اس علم کو سکھانے کے لیے بہت سارے اللہ کے برگزیدہ 1,24,000 قوموں پیش پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لائے. قوموں کی رہنمائی کے لیے, قوموں کی ہدایت کے لیے یہ تمام تر لوگ دنیا میں تشریف لے کر آئے. حضور عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اپنی کشف المحجوب شریف میں یہ لکھتے ہیں العلم صفت یسیر الجاہد بہا عالما. علم کی صفت یہ ہے کہ یہ جاہل کو عالم بنا دیتی ہے. علم کی صفت کیا ہے؟ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی اس کو سیکھتا ہے وہ جاہل ہو تو وہ عالم بن جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. A reformer is one who brings about reforms in a society. ایک مصلح وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں نئی اصطلاحات لے کر آتا ہے. When he preaching God message, the idol worshipper of Arabia became civilized people
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس نے اللہ کا پیغام، اللہ کے جو احکامات تھے، اللہ کے جو میسج تھے، اللہ کے جو پیغامات تھے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچائے، وہ جو حالات تھے تو وہ جاہلوں تک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ علم جو حالات تک پہنچا تو وہ عالم بن گئے۔ عالم کا معنی جاننے والا۔ عالم وہ جان گیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ علم انسان کو حیوانیت سے انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، انسانیت سے پھر وہ مومن بنا دیتا ہے، مومن سے پھر وہ اعلیٰ درجوں پر فائز ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بت پرستوں کو ہدایت کے لیے یہ تبلیغ فرمائی تو کیا ہوا؟ بیکین سیویلائز پیپل، وہ مہذب لوگ بن گئے۔ وہ کیا ہو گیا؟ ان کو تہذیب آ گئی، جینے کا طریقہ آ گیا، بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آ گیا، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ A reformer is one who brings about reforms in a society۔ ایک اصلاح کرنے والا قوموں کی ہدایت کے لیے معاشرے کے اندر نئی اصطلاحات لے کر آتا ہے، نئی ریفارمز لے کر آتا ہے کہ کیسے معاشرے بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس کے بگڑے ہوئے ماحول کو، لوگوں کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس تھی۔ یکے بعد دیگرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، تمام پیغمبر، اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ اپنے دور کے اندر اپنے نبوت کے اپنے پیغام دینے کا جو عرصہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا، آئے اور دے کر چلے گئے۔ اب قیامت تک کوئی دین نیا نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی قیامت تک بھی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے، رجال میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، تم میں سے مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ یہ خاتم نبیین یہ جمع کا صیغہ ہے کہ کوئی بھی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ یہ جتنی الہامی کتابیں تھیں، زبور، توریت، انجیل اور لاسٹ میں قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ کام اس کی پیاری امت میں سے لیا، اور پیاری امت میں سے وہ لوگ گنے چنے لیے جن کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ اشخاص ہیں، وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ مومنین ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو خود قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس قرآن کا یہ پورا امتیاز ہے کہ کیا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید برہان رشید کی یہ پہلے اسباب کو سیکھنے کا طریقہ کہ قرآن مجید برہان رشید کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے موٹے اور باریک لفظ کو تفخیم و ترقی کیا جاتا ہے، کیسے حروف مستعلیہ پڑھے جاتے ہیں، کیسے حروف شفوی پڑھے جاتے ہیں، کیسے را کو موٹا اور باریک کیا جاتا ہے، کیسے الف موٹا اور باریک ہوتا ہے، کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، نون ساکن کے قواعد پڑھیں گے، یعنی مختلف اسباب یہ روزانہ کے طور پر ہماری انشاءاللہ العزیز ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہا کریں گی۔ اب 22 لیسنز ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو بھی میرا بھائی استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر میں بڑی قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا تو آپ نے یہ 22
22 اسباق کو اگر سن لیا یا سیکھ لیا، پڑھ لیا مجھ سے، تو بندہ نہ چیز کے یہ پڑھائے ہوئے اسباق کو پڑھنے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن کو اعراب کے ساتھ لگے ہوئے اعراب کے ساتھ قرآن کو بہترین وہ پڑھ سکتا ہے، احادیث پہ، یعنی پوری عرب دنیا کے اندر یا انٹرنیشنلی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی وہ عربی چیز کو جس پہ اعراب لگے ہوں، خواہ وہ کوئی بات چیت کا معاملہ ہو، خواہ وہ کوئی اخبار ہو، خواہ وہ احادیث کا کوئی مجموعہ ہو، خواہ وہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، تو اس کے مطابق اگر وہ سیکھنا چاہے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں وہ جب کرے گا یہ، تو انشاءاللہ العزیز وہ کہیں بھی چلا جائے تو یہ وہ پڑھانے کے اور پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ کروڑوں بار احسان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا بہت قیمتی تحفہ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بندہ نہ چیز کو یہ ایک بہت عظیم چیز عطا فرمائی کہ اس نے مجھے اپنے بہترین بندوں میں سے چن لیا کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، ان بندوں میں سے چن لیا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کو پورا یہ سکھانے کی کوشش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے یہ قرآن مجید برہان رشید، یہ اللہ کی لاریب کتاب جس میں کوئی شک نہیں، وہ اس کے مطابق ہم جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے تو پہلا سبق جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یہ پہلا سبق نمبر 1، اس کو انگلش میں لیسن نمبر 1 بھی کہتے ہیں۔ ایک حرف ہو تو اس کو ہم انگلش میں لیٹر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیٹر کہتے ہیں۔ لیٹر جب زیادہ لیٹرز یعنی جب حروف مل جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے تو حرف جب مل جاتے ہیں تو حروف بن جاتے ہیں، جب حروف ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں۔ ان الفاظ کو اردو میں جملہ کہا جاتا ہے، جمع کیے ہوئے حروفوں سے الفاظ بنے تو جملہ بن گیا۔ عربی میں اسی کو آیت کہتے ہیں، انگلش میں اسی کو سنٹینس کہتے ہیں، سنٹینس کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو سینٹینس کہتے ہیں، سینٹینس کہتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کو تعارف کے طور پر بتائیں، آج انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ طور پر حروف مفردات والا سسٹم سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر سمپل جب لکھا جاتا ہے، بالکل سادہ سا یہ الف لکھا جاتا ہے، تو جب اس کو عربی میں تجوید کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ 3 حروف بن جاتے ہیں۔ الف کیا بن جاتا ہے؟ الف، یعنی پہلے حمزہ پھر لام پھر فا، 3 حروف ملے تو پھر جا کے ایک لفظ بنا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ بنا، اس کو انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ورڈ بنا، اب یہ لفظ بن گیا۔ تو مختلف ورڈز جب ملتے ہیں تو پھر ایک ایسے مضمون بنتا ہے جس کو ہم عربک میں جب آیات ملتی ہیں تو پھر سورت بنتی ہے۔
मुख्तलिफ फिर सूरतों के नाम नेम्स हैं मुख्तलिफ सूरतों के। किसी को सूरतुल कौसर कहा जाता है, किसी को सूरतुल इखलास कहा जाता है। इस तरह फिर सूरतें बनती हैं। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसका ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों के साथ साथ आज हम अपनी लाइफ का बेहतरीन कोड, लाइफ ऑफ कोड, कुरान एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है, ऐसे ज़िंदगी गुजारने का एक नस्बुलैन है, ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, इस किताब को हम सीखेंगे जिसने बहुत सारे बिगड़े हुए इंसानों को राह हदायत दिखाई, स्ट्रेट वे दिखा दिया, सीधा रास्ता दिखा दिया। आज हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जो बहुत सारी कौमों की हदायत का ज़रिया बना। हरफ से हुरूफ और मुफरिद से मुफरिदात। मुफरिद अकेले को कहते हैं, अकेले को कहते हैं। ये अकेला हरफ जब मिलता है, हरफ मिलते हैं आपस में, हरफ मिलते हैं तो हुरूफ बनते हैं, मुफरिद मिलता है तो मुफरिदात बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने पढ़ा आलिफ, आलिफ, उसके बाद हमने पढ़ा बा, उसके बाद हमने मिसाल के तौर पर पढ़ा ता। ये वाले तरीक़ाकार से किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए या किसी भी मामले को सीखने के लिए हम जब इब्तदा करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो उसको सीखने के कुछ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश सीखनी है तो इसके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हरूफ़े तहज्जी जिसको बोलते हैं, हरूफ़े तहज्जी। इंग्लिश को सीखना हो तो 26 लेटर्स हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। नंबर 1 हो गया ये इंग्लिश ज़ुबान सीखने के लिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए 26 लेटर्स हैं। उसके बाद अगर उर्दू ज़ुबान सीखनी है तो इसके हरूफ़ तहज्जी जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हरूफ़ तहज्जी तो ये हैं उर्दू ज़ुबान के अगर सीखने हैं तो ये है 37 उर्दू ज़ुबान, किसके? उर्दू ज़ुबान के। और अगर हमने, आज हमारा टॉपिक है कुरान सीखने का, तो इसके हरूफ़ तहज्जी हैं 29। कितने? 29। इन 29 को पढ़ने का तरीका हम आज सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इधर से हम स्टार्ट लेंगे। तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उसके क्या है, हरूफ़ तहज्जी को सीखना ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है? जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो लो आज हम कुरान मजीद बुरहान रशीद की इब्तिदा करते हैं। तो हम उर्दू के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ अरबी को भी बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। जी, सबसे पहले अब मैं आपको तजवीद के साथ हरूफ़ तहज्जी पढ़ना सिखाता हूँ। जी, हरूफ़ मुफरिदात के अंदर, हरूफ़ मुफरिदात यानी हरूफ़ तहज्जी 29 है। कितने हैं? 29। हरूफ़ तहज्जी कितने हैं? 29। हरूफ़ मुफरिदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करें, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें। यानी उर्दू पढ़नी हो तो यही बा, ता, सा, जीम, हा, खा वगैरह वगैरह ये पढ़े जाएंगे। बे, ते, से, जीम, चे, हे, खे। यानी अलिफ की जगह पे बड़ी ये का इस्तेमाल होगा। हम फिर अलिफ नहीं, अरबी पढ़नी होगी तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा अलिफ, और उर्दू पढ़नी होगी तो बड़ी ये का इस्तेमाल होगा। तो फरमाते हैं उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तो वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि
با تا سا ہا خا طا ظا وغیرہ پڑھیں. ان 20 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ 7 حروف ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف. جب ان کو ایڈیشن کر کے ان کا مجموعہ یعنی جمع کر کے لفظوں کو بولا جائے تو یہ لفظ بنتے ہیں خصہ داتین. ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو. ان حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے. ان حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے. اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. یہ مخرج سے جہاں مخرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ جسم کے اندر، باڈی کے اندر کچھ جگہ ایسی بنائی کہ جہاں سے ہم حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کی ایگزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نکلنے کی جگہ. تو جہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے حروف کا خروج ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس لفظ کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. وہ لفظ کی حرف کی جگہ کو ہم اس کا مخرج بولتے ہیں. تو یہ 3 حروف ہیں: زا، سین، صاد. ان کو ہم حروف صفیریہ کہتے ہیں. صفیریہ کا مطلب سیٹی کی طرح تیز آواز کا نکلنا ہے. جس طرح چرپنگ سپیرو یعنی پرندوں کی چہکتے ہوئے ان کی آواز میں باریک پن ہوتا ہے، سیٹی کی طرح تیز آواز ہوتی ہے پرندے کی چہکتے ہوئے، اس طرح آواز سیٹی کی طرح آپ کی زا، سین، صاد میں نکلتی ہے. حروف شفوی با، فا، میم، واو، ان کا تعلق ہمارے ہونٹوں کے ساتھ ہے. تو ہونٹوں کے سے لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، یہ با، فا، میم اور واو. ان کی باقاعدہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ پڑھاتے ہوئے پھر پڑھاؤں گا. تو آج ہم سبق نمبر 1 کی پریکٹس یعنی پریکٹیکل ہم کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر آج کا کلوز ہو جائے گا. یہ کرنے کے بعد مکمل طور پہ آج جب یا تک میں پڑھوں گا تو پھر اس کے بعد ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارا یہ لیسن آج کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بعد میں پھر اگلے دن پڑھائی جائے گی. اسی طرح اگر آپ نے 20 کے بعد یعنی 21 22 22 لیسنس کو اگر پڑھ لیا آپ نے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ یہ اسباق کو صحیح طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے. جی الف، با، تا،
یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سبق. اس اختتام کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی جگہ پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.